آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے، تو روزے کے تعلق سے ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ اگر کوئی ناپاک رہے گا تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاک رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ پورا دن بھی ناپاک رہیں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب آدمی ناپاک رہتا ہے تو نمازیں چھوڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھائی ناپاک رہے گا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ پورا دن ناپاک رہے مگر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکی جو ہے نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ مگر ناپاک رہنا یہ جو ہے مومن کی شناخت نہیں ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ آدمی پاک رہے ہمیشہ، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور جب پاک رہے گا، ہمیشہ پاک رہے گا۔ بھئی نہاتا تو ویسے ہی ہے، تو غسل کر کے نہا لو، غسل میں 3 فرض ہیں، وہ کر کے جو ہے آدمی نہا لے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر پاک ہو جائے گا وہ، تو پھر جو ہے چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کر لے گا، تسبیح فاطمہ پڑھ لے گا، سبحان اللہ پڑھ لے گا، الحمدللہ پڑھ لے گا، اللہ اکبر پڑھ لے گا، یہ تسبیح فاطمہ پڑھے گا، تو یہ چلتے پھرتے جو ہے اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ تو ناپاک رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، کچھ یہ ہے کہ کچھ جو ہے 17 رجب کا روزہ رکھتی ہیں عورتیں وغیرہ، اور جو ہے اس میں روٹیاں وغیرہ پکاتی ہیں۔ بہرحال ہم نے تو ایسا دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ جو اب رمضان چل رہا ہے 2025 ایئرس کا جو یہ رمضان چل رہا ہے، 2025 کے جو یہ روزے چل رہے ہیں، تو دوسرا روزہ ہے آج۔ تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو شوق کے ساتھ رکھیں، محبت کے ساتھ رکھیں، اور اللہ کی اس میں خوب عبادت کریں۔ یہ ایک روزہ بھی چھوڑو گے تو یہ فرض ترک ہو جائے گا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض عبادت ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ باقی سال میں جتنے بھی روزے ہیں وہ سارے نفلی روزے ہیں، چاہے وہ رجب کا روزہ ہو یا شب برات کا روزہ ہو، تو یہ وہ سارے نفلی ہیں، مگر یہ فرض ہیں۔ اس میں سے ایک بھی روزہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، سارے روزے رکھنے ہیں۔ کچھ عورتیں خواتین جو ہے 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے، 16 سیدوں کا رکھتی ہیں۔ اس میں کہانی پڑھی جاتی ہے، وہ من گھڑت ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ جو من گھڑت کہانیاں وہ تو تم شوق سے پڑھتے ہو، مگر جو قرآن ہے، جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن، وہ نہیں پڑھتے ہم۔ قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، قرآن پڑھو۔ کچھ مولا علی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ ساری عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، تو اب مولا علی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں کچھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک نسبت ہو جاتی ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف، کہ بھئی ہم نے مولا علی کا نام لے کر کے یہ روزہ رکھا ہے، تو ایک نسبت ہو جاتی ہے، باقی عبادت تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ خیال کرنا، نیت، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ یہ روزہ مولا علی کے ہی لیے ہے، وہ غلط ہو جائے گا۔ 16 سید ہیں تو ان کے نام کا آپ نے روزہ رکھا کہ بھئی انہی کی عبادت کرنی ہے اور انہی کے لیے یہ کرنا ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تو نیت یہ ہونا چاہیے سب کچھ اللہ کے لیے ہے، عبادت بھی اللہ کی ہے، نماز بھی، روزہ بھی، سب اللہ کا ہے، بس ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے فرض ہیں، اس میں سے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، سارے روزے رکھیں آپ۔